السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم، حساس اور اس وقت کے کرنٹ افیئر پر بات لے کر حاضر خدمت ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آخر مسلمان فلسطین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اور اس وقت اسرائیل و فلسطین کا جو معرکہ جاری ہے، آپ سبھی حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی ہر نماز کے بعد فلسطین اور قبلہ اول کی حفاظت اور اس کی بازیابی کے لیے اور مجاہدین فلسطین کے لیے ضرور دعا فرمائیں، اور اپنی ہر دعا میں فلسطینی مجاہدین، وہاں کے عوام کا حصہ ضرور رکھیں۔ اور آپ کی خدمت میں یہ عرض بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، وہ آپ سے معلوم کریں یا معلوم نہ کریں، مگر آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی اپنی باقی ساتھیوں سے یہ کہتی ہے، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا یعنی واقع اسراء والا جو قصہ ہے وہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ اسی شہر سے ہی یأجوج اور مأجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے. جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے. حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے. سرکار دو عالم رحمت مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی. اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ. میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس. میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے. وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے. اسلام کے سنہری دور یعنی دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے. دوسری بار بعین ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے. بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا. قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا. قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے. اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی ہے. مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہی ہے. جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو 3 انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا. اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے. فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. ایک اور بات جو بطور خاص ہم سبوں کو ذہن میں رکھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک بڑی اہم بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ
اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اللہ رب العزت کی یہ انوکھی اور پر اسرار سنت ہے کہ جب بھی دنیا کے نظم عالم میں تبدیلی آئے گی تو اس کا آغاز پہلے بیت المقدس سے ہوگا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے فلسطینی بھائی اسرائیل کے جبر اور ان کے ظلم و بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، یقیناً ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں والے جذبات سے ان کے اس عمل کی قدر کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے فتح کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم مسلمانوں کی اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے تمام اسرائیلی مصنوعات اور پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا اور اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اسرائیلی بھائیوں، بیت المقدس اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کے حق میں ان کی عزت، ان کے جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی ہر نماز میں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اے اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں یہ دست بدعا ہے کہ اے اللہ القدس کی، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، اس کو بازیابی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کی وجہ سے پھر سے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے اور ان کی سرپرستی میں آ جائے، اور جو بندگان خدا اس عمل کے لیے تگودو کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما، اور جو اب تک اس عمل کے لیے آپ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اے اللہ ان شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما، اور وہ شہادت رنگ لائے کہ فلسطین اسرائیل کے دباؤ سے بھی آزاد ہو جائے اور بیت المقدس پھر سے مسلمانوں کی سرپرستی اور نگرانی میں آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔